عمل تھا جو جل گیا تھا۔ ان کی کوتاہی کی وجہ سے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد نہ تمہارا علم بڑھے گا نہ تمہارا عمل کام آئے گا۔ بال علم بھی ان کا جل چکا تھا، یہ اب زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے، جہاں تک علم تھا بس اتنا ہی ہے۔ اور پر عمل بھی ہے جو ان کا جلا دیا گیا ہے، یہ اب عمل بھی نہیں کر سکتے، یہ اب علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، مادہ مخلوق کے اندر تو پر وہ ہوگا جو ہاتھ میں آ جائے، لیکن مجرد کے اندر عمل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اب ان کا علم بھی جلا ہوا ہے، ان کا عمل بھی جلا ہوا ہے۔ توجہ کر لیا حضرات نے؟ اب یہ نبی کے سامنے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو نواسا مبارک ہو۔ نبی نے کہا کیا مانگو کہ میں تمہیں کچھ عیدی دے دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بالوں پر جلے ہوئے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ عیدی تو آپ دیجئے نا، یہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس وقت حسین کا بدن جھولے میں تھا، تو اگر جھولے میں حسین کا بدن آ جائے اور ان لکڑیوں سے کوئی بیمار مس ہو جائے تو اللہ اسے اس لکڑیوں کی وجہ سے، کیونکہ حسین ان لکڑیوں کے درمیان سو رہے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اگر آج میرا اور آپ کا بال علم جل چکا ہو، پر عمل جل چکا ہو، نہ میرا علم بڑھ رہا ہے نہ میں کردار میں اچھائی لے کر آ رہا ہوں، تو حسین کی جالی سے مس ہو جایا کرو جا۔ فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے جا کے مس ہو جاؤ۔ یہ تینوں فرشتے گئے امام حسین کے جھولے سے مس ہو گئے۔ اللہ نے ان کے بال بھی بحال کر دیے، اللہ نے ان کے پر کو بھی دوبارہ سے بحال کر دیا۔ یہ آئے تھے بے ساکیوں پر، گئے ہیں اپنے پیروں پر۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے جھولے سے انہیں شفا مل گئی ہے، اور عزیزان گرامی امام حسین کے جالی سے اور زری سے ہمیں بھی شفا ملے گی۔ میں ذرا اپنے آپ کو مس تو کر کے دیکھوں۔ اب ادھر یہ فضا امام کی آمد کی، اور ادھر نبی مکرم کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ آپ